बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 2 मार्च बरोज़ मंगल हम बात करेंगे सेनेट इलेक्शन के हवाले से। सूरत हाल बड़ी ही दिलचस्प हो गई है और सेनेट का इलेक्शन तो 3 मार्च को होना है, लेकिन ये जो रात है मैं समझता हूँ कि ये एक कर्ब और आफत वाली रात है पीडीएम के लिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का नया से नया जो इन्होंने आज तक जुल्म किया है, जो इन्होंने आज तक लोगों के टैक्सों का पैसा चुरा चुरा के अपनी करप्शन के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, 2 नए स्कैंडल सामने आ गए हैं। और अब तो मरीम नवाज़ का जो वोट को इज़्ज़त देने वाला नारा था वो भी मरीम ने और मरीम के लोगों ने वोट को इज़्ज़त दे दी है और उसका भी सारी चीज़ें सामने आ गई हैं। अब ये जो मामला है ये बहुत आगे चला गया है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जो नाअहली का रेफरेंस फाइल हो रहा है वो भी मैं आपके साथ डिटेल शेयर करूंगा यूसुफ रज़ा गिलानी की। साथ हम बात करेंगे कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो एक्शन लिया अब क्या होने जा रहा है। पहले मैं आपको एक जो केस है जो अभी नई चीज़ सामने आई है और वो है नून लीग के हवाले से कि नून लीग जो वोट को इज़्ज़त दे की बातें करते थे, इन लोगों के अंदर शर्म और हया नामी चीज़ नहीं है और इदारों को बदनाम करने की कोशिश करते थे और इदारों पर इल्ज़ामात लगाते थे और अपनी औकात इनकी ये है कि वोट को इज़्ज़त दो कहने वाले खुद वोट चोर हैं और वोट ख़रीदार हैं और वोट ख़रीद रहे हैं। अब ये जो मामला है ये है केपीके का और जो इसमें जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हैं उनका फ्रंटमैन है और वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सूबाई असम्बली के जो मेंबर हैं अब्दुल सलाम अफरीदी उनसे चैट कर रहा है। अब ये व्हाट्सअप चैट है, ये वो व्हाट्सअप है जो जैसे काजी फैज़ ईसा साहब को व्हाट्सअप पर मैसेज आता है, मरीम नवाज़ व्हाट्सअप मैसेज के बड़ा जिक्र करती थी। और ये जो व्हाट्सअप हैं मरीम नवाज़ के या उनके जो मेंबर हैं उनके या उनके लोगों की तरफ से जो व्हाट्सअप चैट है वो तो है हलाल, लेकिन जो बाकी कोई व्हाट्सअप करता है या किसी व्हाट्सअप के ऊपर ये कहते हैं कि जेआईटी बनी है, वो सारी की चीज़ें इनको हराम लगती हैं। अब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हैं अब्बास अफरीदी ये सेनेटर के उम्मीदवार हैं, उनके फ्रंट मैन है आदिल शाह। वो तहरीक इंसाफ के रुकन असम्बली अब्दुल सलाम को व्हाट्सएप पर मैसेज करते हैं और ख़रीद फरोख्त की पेशकश करते हैं। आदिल शाह ने जो है वो मैसेज पर कहा कि मेरा कमीशन 50% होगा। अब आगे आदिल शाह कह रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबर को, ये फ्रंट मैन है जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार का अब्बास अफरीदी का, कहते हैं कल हमारी टीम ने 2 अरकान से सौदा फाइनल करके रकम उनके हवाले कर दी है। चैट में आदिल शाह ने लिखा कि मुझे इसमें सिर्फ 30 लाख का हिस्सा मिलेगा, पार्टी आपको 10 दे या 20, इसमें आप दोनों की रजामंदी होगी। कल तक रेट 6 था, आज हमने 2 अरकान से 8 में बात फाइनल की है, 6 करोड़। और अब कहता है कि आज हमने 2 और अरकान से 8 में बात फाइनल की है, ये वोट को इज़्ज़त दी जा रही है। व्हाट्सएप चैट में ये भी कहा कि मुबैना तौर पर तहरीक इंसाफ के जो रुकन थे सूबाई असम्बली, उन्होंने कहा कि जवाब दिया आदिल शाह को हालात बहुत सख्त हैं, कोई किसी पर एतमाद नहीं कर रहा। इस पर जो लीगी उम्मीदवार अब्बास अफरीदी के दस्ते राज थे आदिल शाह, उन्होंने जवाब दिया कि आपकी इज़्ज़त और वक़ार हमारे लिए काबिल कदर है। जिन्होंने वोट को इज़्ज़त देनी थी और झूठा नारा लगाया था वो ख़रीदार और जो ख़रीदो फरोख्त करने वाले उनको कह रहे हैं कि आपकी इज़्ज़त और वक़ार हमारे लिए काबिल कदर है। इस पैगाम पर तहरीक इंसाफ के जो रुकन असम्बली थे उन्होंने कहा ऐसा ना हो हम दोनों ख़राब हो जाएं। इस खदशे पर जो मिडल मैन था आदिल शाह, उसने कहा कि मैं आपको 100% यकीन दिलाता हूँ और गारंटी देता हूँ कि ऐसा नहीं होगा और हम बिल्कुल हमारा जो मामला है वो सारे का सारा क्लियर होगा। अब ये जो व्हाट्सएप चैट है, ये जो मामला है, ये किसका है? पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो उम्मीदवार हैं अब्बास अफरीदी, उनका फ्रंट मैन आगे ख़रीद रहा है अब्दुल सलाम को जो पीटीआई के हैं। अब अब्दुल सलाम जब ये सारी व्हाट्सएप चैट सामने आई तो अब्दुल सलाम सामने आ गया। अब्दुल सलाम ने इस बात को मान लिया है और उसकी तस्दीक कर दी है कि मुझे, कहते हैं आदिल शाह और अहमद कुंडी ने मुझे ख़रीदने की कोशिश की है और मेरी उन्होंने अब्बास अफरीदी के साथ मुलाकात करवाई है उसके घर पर, जो नून लीग के सेनेटर हैं, और उनके घर पर मुलाकात करवाने के बाद वो मुझे पैसों का लालच देते रहे लेकिन मैं नहीं बिका। और अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो अब्दुल सलाम अफरीदी,
انہوں نے اب اس کی بات کی گواہی دے دی ہے کہ عباس آفریدی مجھے خریدنا چاہتا تھا، جو نون لیگ کے سینٹ کے امیدوار ہیں، اور ان کے جو فرنٹ مین تھے عادل شاہ اور احمد کنڈی، وہ دونوں میرے ساتھ رابطے میں تھے اور انہوں نے عباس آفریدی کے ساتھ میری ملاقات کروائی ہے۔ یہ اب جب سب کچھ سامنے آ گیا ہے، الیکشن کمیشن اندھا ہو گیا ہے، الیکشن کمیشن اپنی رشتہ داریاں نبھائے گا۔ میں عمران خان صاحب سے ایک اور گزارش کروں گا کہ ہم نے سنا ہے کہ جو سعید مہدی ہے، سعید مہدی کا جو ریلیشن ہے ہمارے سردار سکندر سلطان راجہ کے ساتھ، چیف الیکشن کمشنر کے ساتھ، وہیں پہ ہم نے یہ بھی سنا ہے کہ سعید مہدی کا کوئی بیٹا ہے عامر، وہ اس وقت بڑی پوسٹ پر ہے، اور آپ کو پتہ ہے تو خدا کے لیے ایسے لوگوں سے جان چھڑوائیں۔ کب تک یہ لوگ ڈستے رہیں گے پورے معاشرے کو اور پوری قوم کو، اور ہم آنکھیں بند کر کے بیٹھے رہیں گے؟ اور الیکشن کمیشن آف پاکستان جب معاملہ آتا ہے پاکستان تحریک انصاف کا، فواد چودھری اور باقی لوگ پہلے جاتے ہیں، الیکشن کمیشن میں بندہ ہی کوئی نہیں ہے، کل الیکشن ہے اور الیکشن کمیشن گھر جا کے سو گیا ہے، کیونکہ الیکشن کمیشن تو فیسیلیٹیٹر تھا۔ الیکشن کمیشن نے یہ کہا تھا کہ اس دفعہ جو مکہ ہو گیا ہے، اس دفعہ جو کچھ ہو گیا ہے ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے، ہم اگلے الیکشن پر دیکھیں گے کہ ہم نے جو معاملہ ہے اس کو کیسے حل کرنا ہے، ہم اگلے الیکشن میں دیکھیں گے کہ کیسے ہم نے جو خرید و فروخت رکوانی ہے، یہ الیکشن ہم ان کو تھالی میں رکھ کے دیں گے سجا کے، تاکہ ہم اپنے پرانے ان کے جو احسانات ہیں اس کو، اور جو پیسہ جو کچھ تھا ہم اس کا حق ادا کر دیں۔ لیکن اللہ کو یہ منظور نہیں تھا۔ 70 سال ہو گئے ہمارے ملک میں یہ خرید و فروخت ہو رہی ہے، چھانگا مانگا کی سیاست ہو یا 90 میں جو خرید و فروخت ہوئی اور سیل بنائے گئے تھے، اور پھر جو سارا معاملہ آپ جانتے ہیں اصغر خان کیس ہے، وہ ساری چیزیں اب خدا کے لیے بس ہونی چاہیے۔ غریب لوگوں کے منہ سے نوالے چھین چھین کے ان ظالموں نے پیسہ اکٹھا کیا، اور وہ پیسہ اپنے آپ کو اقتدار میں لانے کے لیے یہ استعمال کرتے ہیں، اور پورے ملک میں لوگوں کو علاج معالجہ نہیں ملتا، پورا ملک مقروض ہوا پڑا ہے، پورا ملک کے اثاثے جو گروی رکھوا دیے گئے ہیں۔ اور یہ کیا ہے؟ یہ عیاشیاں کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں ووٹ کو عزت دو، اور ہمارے سامنے نعرے لگاتے اور باتیں کرتے ہیں۔ دوسری طرف پاکستان پیپلز پارٹی کے سب سے زیادہ بولنے والے ناصر شاہ، جو وزیر اطلاعات بھی ہیں، سیکرٹری اطلاعات ہیں، ان کی آڈیو لیک ہوئی ہے، اور یہ کن کے ساتھ لیک ہوئی ہے؟ علی گیلانی۔ جب علی موسیٰ گیلانی کی ویڈیو سامنے آتی ہے تو یہ اتنے ڈٹائی ہے ان کے اندر، کہتے ہیں ٹھیک ہے ہم گئے تھے، ہم ووٹ مانگنے گئے تھے، اور ووٹ مانگنا، میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ علی گیلانی نے جو کام کیا ہے، ووٹ کو ضائع کرنا، ووٹ نہ دینے سے روکنا، یا ووٹ کو جو ہے وہ جو اس پروسیس ہے اس کو ڈسٹرب کرنا، یہ ایک جرم ہے۔ سیکشن 171 ہے جو یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی کسی کو ووٹ دینے سے روکتا ہے، ووٹ کو ضائع کرنے کے حوالے سے، یا جو بیلٹ پیپر ہے اس کو نقصان پہنچاتا ہے، اس کی سزا 3 سال ہے۔ پاکستان پینل کوڈ میں سیکشن 171 ہے۔ اب یوسف رضا گیلانی صرف نااہل نہیں ہوگا بلکہ یہ 3 سال کے لیے جیل میں بھی جائے گا، علی موسیٰ گیلانی، اور کیونکہ اس نے ووٹ ضائع کرنے کا اس بات کو تسلیم کیا ہے اور اس پر ایویڈنس ہے، اور اس ویڈیو کو وہ تسلیم کر چکے ہیں، تو 171 سیکشن کے تحت، پاکستان پینل کوڈ کے تحت 171 یہ دفعہ لگے گا، اور نہ صرف 3 سال سزا ہے، 5 لاکھ روپے فائن ہے جو اب یہ بھگتیں گے اور اب ان کے اوپر پڑے گا۔ اور میں پاکستان تحریک انصاف سے یہ کہوں گا کہ جہاں ڈسکوالیفیکیشن کا ریفرنس لے کر جا رہے ہیں، وہیں ان کے خلاف FIR کی درخواست اور علی موسیٰ گیلانی کو اندر کیا جائے اور ان کو بند کیا جائے۔ ناصر شاہ وہی علی موسیٰ گیلانی، جب ان کے ساتھ اپنے وہ 4 جو پاکستان تحریک انصاف کے لوگ ہیں جن کے نام بھی اب سامنے آ گئے ہیں، ان کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں تو بات کرواتے ہیں ناصر شاہ سے۔ ناصر شاہ انہیں کہتے ہیں کہ ہاں جی ٹھیک ہے، وہ چاروں لوگ کہتے ہیں ہم سالڈ ہیں، ہم سارے معاملات کو بس ریٹ کے اوپر نا جو پیکیج ہے اس پر کوئی ڈسکشن کریں، تھوڑا سا اس کو بڑھا دیں۔ ناصر شاہ کہتے ہیں 5-10 اوپر ہو جائیں گے، آپ اس کی ٹینشن نہ لیں، اور باقی ان کے جو الگ الگ کام ہیں، جو ان کے جو مختلف کام ہیں آپ جانتے ہیں نا، وہ کام بھی میں کروا دوں گا، باقی آپ ٹھیک رہیں۔ یہ ناصر شاہ کہہ رہا ہے جو سارا دن ساری رات جمہوریت کی باتیں کرتے ہیں، اور جو باتیں کرتے ہیں کہ ہم نے بھٹو زندہ ہے اور بھٹو جمہوریت لے کر آیا تھا، اس بھٹو کی قبر کو بھی انہوں نے آج میں سمجھتا ہوں کہ ایک دفعہ ان کی قبر کو بھی انہوں نے ہلا کے رکھ دی ہے، جو ان کے گھنونے اور گندے کام ہیں۔ اور بلاول زرداری اور یوسف رضا گیلانی سامنے آتے ہیں تو ان لوگوں کے اندر شرم و حیا ہی نہیں ہے۔ مریم نواز ہے، وہ قوم سے معافی مانگ لیتی کہ میں نے جو ووٹ کی عزت دو کی بات کی تھی، آج پتہ چلا ہے قوم کو کہ یہ کیوں نہیں صاف شفاف الیکشن چاہتے تھے، یہ کیوں نہیں اوپن بیلٹ لے کے آنا چاہتے تھے۔ سپریم کورٹ کے اوپر انہوں نے الزامات لگائے، جو صدارتی ریفرنس ہے اس پہ انہوں نے الزامات لگائے۔ ان کو تکلیف کیا تھی؟ تکلیف یہ تھی کہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ کوئی ایسا معاملہ ہو، کیونکہ یہ ننگے ہو جائیں گے سارے کے سارے معاملے میں۔
اب ناصر شاہ کی آڈیو بھی سامنے آ گئی ہے. ناصر شاہ ان کو کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے ہمارا معاملہ طے ہو گیا اور میں آپ کے کام بھی جو ہیں وہ بھی کروں گا اور ساتھ آپ کے ریٹ جو ہیں وہ بھی ہم بڑھا دیں گے. اور اس میں علی گیلانی ساتھ بیٹھا ہے, علی گیلانی کی بھی آواز آ رہی ہے اور یہ سارے کا سارا پھر کہتے ہیں کہ ہم نے کوئی غلط کام نہیں کیا. فواد چودھری اور پاکستان تحریک انصاف اب جا رہی ہے یوسف رضا گیلانی کے لیے درخواست دینے, ریفرنس فائل کرنے ڈسکوالیفیکیشن کا. اور بلاول زرداری نے تو عشائیہ بلایا تھا جیت کو انجوائے کرنے کا اور وہ ان کے لیے ماتم بن گیا اور ان کے حلق سے کھانا نہیں اتر رہا جس کے لیے انہوں نے اتنا پیسہ لگا دیا وہ تو ڈسکوالیفائی ہونے لگا ہے. اور جو حفیظ شیخ کے اوپر 100 باتیں کریں, کم از کم اس نے یہ گھنونے کام نہیں کیے جو شرافت کا لبادہ اوڑھ کر ہار چور اور جو سوئس بینکوں کو خط نہ لکھ کر, حکام کو خط نہ لکھ کر اپنے آقا کو بچانے والے اور توشہ خانے کی گاڑیاں نیلام کرنے والے, وہ اپنے آپ کو شریف اور عزت دار کہتے ہوئے لوگوں سے اور وزیر اعظم تک سے ووٹ مانگتے ہیں. ان کو شرم آنی چاہیے. آج کی اس ویڈیو کے بعد میں سمجھتا ہوں قوم نے دیکھ لیا ہے, قوم کے سامنے عمران خان جیت چکے ہیں. عمران خان نے ان سارے لوگوں کو ننگا کر دیا ہے اور ان کا اصل کردار اور الیکشن کمیشن کا کردار سامنے آ گیا ہے. میں چیف جسٹس گلزار صاحب سے, میں اپنے اداروں سے اور پوری قوم یہ مطالبہ کرتی ہے کہ خدا کے لیے آنکھیں کھول دیں. کب تک اس قوم کو یہ نوچتے رہیں گے اور ان کو معافی ملتی رہے گی اور ان کو موقع دیا جاتا رہے گا کہ یہ ان کا جب جی چاہے قوم کو نوچیں, قوم کا پیسہ ہڑپ کریں اور اپنی عیاشیوں پر اور اپنے آپ کو اقتدار میں لانے کے لیے اس کو استعمال کریں. خدا کے لیے آنکھیں کھولیں اور ایک دفعہ ان کے خلاف ایکشن لیں تاکہ یہ ہمیشہ کے لیے ان کا جو اقتدار میں آنا ہے وہ بند ہو جائے اور قوم کو ان سے نجات ملے. اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو. بہت شکریہ. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.